نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، ذی الحج کا مہینے کا آج آغاز ہو چکا ہے۔ آج یکم ذی الحج 1443 سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اور اس ہجرت نبوی کے نتیجے میں یثرب کی بستی ریاست مدینہ کی صورت اختیار کر گئی۔ ہجرت نبوی وہ اہم ترین مرحلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی حکومت اور ریاست کا آغاز ہوا ہے۔ کیلنڈر کی ضرورت تبھی پڑتی ہے کہ جب کسی نظریے اور فکر کا نظام حکومت وجود میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں نبوت کے فرائض سر انجام دیتے رہے، جماعت سازی کی، افراد تیار کیے، اور جب آپ مدینہ منورہ منتقل ہوئے تو اب اجتماعی اور حکومتی نظم و نسق کا آغاز ہوا۔ جمعۃ المبارک بھی اسی موقع پر ادا کیا گیا۔ مسجد قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خطبہ دیا اور لوگوں کو تقویٰ اختیار کرنے، پرہیزگاری اختیار کرنے، عدل و انصاف کے ساتھ اپنے معاشرے کو ترقی دینے کی دعوت دی۔ جمعے کی اجتماعیت بھی مکہ مکرمہ میں قائم نہیں ہوئی، وہ بھی مدینہ منورہ میں اس کا آغاز ہوا۔ گویا کہ آج سے 1443 سال پہلے جمعہ بھی ہجرت کے موقع پر سب سے پہلے آپ نے ادا کیا، اور ریاست اور حکومت کا آغاز بھی ہجرت کے موقع سے ہی شروع ہوا۔ آج جمعۃ المبارک بھی ہے اور یکم ذی الحج بھی ہے اور یکم جولائی بھی ہے 2022۔ گویا کہ آج کے دن میں دین اسلام کی بنیادی تعلیمات، خاص طور پر جن کا تعلق دین اسلام کے عالمی نظام سے ہے، ان میں سب سے بڑی عبادت حج ہے بیت اللہ الحرام کا۔ مکہ المکرمہ میں
مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہوتا ہے، بیت اللہ کے گرد طواف کرتے ہیں، تو حج کے مہینوں میں سب سے محترم، سب سے معزز، سب سے مکرم محترم مہینہ یہی ذی الحج کا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک، جسے عشرہ ذی الحج کہا جاتا ہے، ان 10 دنوں کے فضائل، اس کے نیک اعمال کی ترغیب دی ہے۔ یہ 10 دن مجاہدے کے دن ہیں۔ جیسے ایک حاجی مکہ مکرمہ میں پہنچتا ہے، ایک بہت بڑے اجتماع کا حصہ بنتا ہے، وہاں اسے ان تمام تر حرمات کی پیروی کرنی ہے جو احرام باندھنے کی صورت میں مکۃ المکرمہ کے احترام میں کی جانا ضروری ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات میں خانہ کعبہ کی بہت اہمیت ہے۔ یوں تو مکۃ المکرمہ اس پوری دنیا کرۂ ارض کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ وہ اس کرۂ ارض کا محور اور مرکز ہے۔ زمین وہیں سے شروع ہوئی اور وہی آخری لمحہ ہوگا جب زمین فنا کی گھاٹ اترے گی۔ آج تو سائنس، مشاہدات اور تجربات سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ زمین کی ناف ہے مکۃ المکرمہ۔ جب انسانیت کا عالمگیر دین حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیجا اور ابراہیم علیہ السلام کو امام انسانیت قرار دیا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم علیہ السلام ہم نے تمہیں انسانیت کا امام بنایا ہے۔ پوری انسانیت کو اللہ سے جوڑنے اور انسانی مسائل حل کرنے کا جو طریقہ ابراہیمی تعلیمات کے ذریعے سے اللہ نے انسانیت کے لیے بھیجا، جسے تحریک حنیفیت کہتے ہیں۔ ابراہیم جو حنیف تھے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دینے والے تھے، تو ضروری تھا کہ اس دین کی تعلیمات کا مرکز و محور وہ ہونا چاہیے جو اس کرۂ ارض کا نیچرل مرکز اور محور ہے، جہاں سے انسانیت پھلی پھولی اور دنیا بھر میں منتقل ہوئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ مکۃ المکرمہ، خانہ کعبہ، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، سب سے پہلا گھر جو انسانیت کا اس کرۂ ارض پر بنا ہے وہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ الحرام ہے، خانہ کعبہ ہے، 4 دیواری اور اس کے اوپر چھت۔ دنیا میں بیت اللہ الحرام سے پہلے اس کرۂ ارض پر کہیں بھی نہیں تھی۔ آدم اور حوا کی ملاقات زمین پر آنے کے بعد عرفات کے میدان میں ہوئی، اور عرفات سے دونوں چل کر مزدلفہ، منا اور مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، تو یہاں آ کر انہوں نے گھر بنایا ہے۔ یہ کمرہ جو ہے یہ ہمارے والد گرامی آدم علیہ السلام اور ہماری والدہ گرامی جن کی انسانیت اولاد ہے حوا کا گھر ہے۔ چونکہ اللہ نے ان کے ذمے خلافت
اس کرۂ ارض کی لگائی تھی کہ ہم تمہیں زمین پر خلیفہ بنانے والے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو خلیفۃ اللہ کا جو گھر ہے وہ بیت اللہ ہے۔ انسانیت کا اصل گھر وہی ہے اس کرۂ ارض پر۔ باقی گھر تو اس کے بعد جہاں جہاں انسانیت پھیلی تو اس کعبۃ اللہ کے گھر کی طرح کے گھر بنانے شروع کر دیے، جہاں جہاں بھی نسل پھیلی۔ تو یہ پہلا گھر بیت اللہ الحرام، یہ گھر تمام انبیاء علیہم السلام کا مرکز و محور رہا ہے۔ اس گھر کا طواف نوح علیہ السلام نے بھی کیا، اس گھر کا طواف ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے تمام لوگوں نے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب انسانیت کی تحریک کے امام بنے تو عراق سے کنعان پہنچے، اور کنعان میں جب پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اماں ہاجرہ کے، تو اللہ کے حکم سے انہیں لے کر یہاں پہنچا، اور جب بیٹا جوان ہو گیا 13-14 سال کا بچہ ہے اسماعیل، دونوں باپ بیٹوں نے مل کر یہ گھر تعمیر کیا، پہلا گھر بنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت اللہ الحرام بیت المقدس جو یروشلم میں واقع ہے، جو آج اسرائیل کے قبضے میں ہے، اس سے 40 سال پہلے بخاری شریف کی روایت ہے، بیت اللہ الحرام ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا۔ اور جب یہ گھر بنا تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ انسانیت کو دعوت دے حج کی۔ حج کہتے ہیں، لغوی معنی ہے اس کا قصد اور ارادہ، کہ لوگ اپنے دل میں یہ ارادہ اور قصد کریں کہ انہیں اپنے اصل مرکز کی طرف لوٹنا ہے، بیت اللہ الحرام کی طرف۔ اور چونکہ یہ بیت اللہ الحرام عرش الہی کے نیچے موجود بیت المعمور کے بالکل نیچے ہے، تو جنت میں جانے کا راستہ بھی یہیں سے ہے۔ اسی لیے بیت اللہ الحرام کی حرمت، اس کی عظمت مسلمانوں بلکہ انسانوں کے قلوب میں پیدا کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام جدوجہد کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس بیت اللہ کا طواف کیا، داؤد و سلیمان نے بھی کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا۔ بخاری شریف میں روایات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرفات سے مزدلفہ اور منی آ رہے تھے تو فرماتے ہیں کہ گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام عرفات کے اس راستے سے تشریف لے جا رہے ہیں مکہ کے لیے، طواف کرتے دیکھ رہا ہوں۔ گویا کہ یہ انبیاء علیہم السلام کا مرکز اور محور رہا ہے، اور نہ صرف حنیفی تحریک کے انبیاء کا، بلکہ دیگر وہ مذاہب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے اس دنیا میں آئے، خواہ آج وہ مسخ ہو کر، تحریف شدہ ہو کر ضلالت اور گمراہی میں مبتلا ہو چکے، وہ بھی دراصل انبیاء اور حکماء کے ذریعے سے آئے ہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی نہیں ہے جس میں ہم نے کوئی ڈرانے والا نبی نہ بھیجا ہو۔ تو اس بر عظیم پاک و ہند میں ویدک دھرم، جسے آج ہندوازم کہا جاتا ہے، جس کی 4 کتابیں ہیں،
ان کتابوں میں بھی بیت اللہ الحرام کے طواف کا تذکرہ موجود ہے کہ اس دور کے انبیاء بھی یہاں سے سفر کر کے مکہ جاتے تھے، 7 چکر طواف کے پورے کرتے تھے، مزدلفہ اور مینا جاتے تھے، حج کرتے تھے۔ یہ تو بعد میں مسخ ہو گئی تعلیمات۔ تو انبیاء علیہم السلام کا مرکز اور محور ہے خانہ کعبہ۔ ہر قوم اپنے اپنے نبی کے ساتھ اپنے اپنے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس بیت اللہ الحرام کا طواف کرتے رہے ہیں اپنی قومی ترقی کے لیے، کیونکہ وہ انبیاء اپنی اپنی قوموں کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ ایک نبی صرف امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کل انسانیت کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی عنایت کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ اعطیت خمسا، 5 چیزیں مجھے عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ دنیا کے ہر نبی اپنی اپنی قوم، مخصوص قوم کی طرف مبعوث ہوئے۔ ہندوستان کا نبی ہے تو ہندوستانیوں کی طرف، مصر کا نبی ہے تو مصریوں کی طرف، عراق کا نبی ہے تو عراق کی طرف، جہاں جہاں کی اقوام تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت الی الناس کافۃ، میری بعثت کل انسانیت کی طرف ہوئی، تمام انسانوں کی طرف میں مبعوث بنا کر بھیجا گیا۔ دوسری الفاظ ہے بخاری کی دوسری روایت میں کہ بعثت الی الناس عامۃ، تمام عموم انسانیت کی طرف مجھے بھیجا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کل انسانیت کی طرف، تمام اقوام کو دعوت دے کر اس مرکز کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تم تمام انسانوں کی طرف۔ تو جب بین الاقوامی اجتماعیت قائم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اور ہدف، تو بین الاقوامی پروگرام، وہ بین الاقوامی مرکز بیت اللہ الحرام سے جاری ہوگا۔ اس کی حرمت اور اس کی تعظیم اختیار کرنی ہوگی، اس کے بغیر بین الاقوامی نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ بیت اللہ الحرام کی حرمت اور اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے وہ مقامات، انہیں دین اسلام کی اصطلاح میں شعائر اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو خطبے میں تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس آدمی کے دل میں ان شعائر اللہ کی عظمت ہو، جو ان کا احترام کرتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، تو ان شعائر کا بنیادی کام یہ ہے کہ یہ انسانوں میں دلوں کا تقویٰ پیدا کرتا ہے، ان کے دل متقی ہو جاتے ہیں، پرہیزگار بن جاتے ہیں، عدل و انصاف قائم کرنے والے بن جاتے ہیں، تقوی القلوب۔ تو شعائر اللہ یہ انتہائی اہمیت رکھتے ہیں مسلمانوں کے لیے، بلکہ کل انسانیت کے لیے۔ شعائر شعیرتن کی جمع ہے، اس علامت
اس زمانے، وقت اور اس مکان کو کہا جاتا ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، وہ شاعر میں سے، انسان کی نسبت سے وہ شاعر ہے، اور اللہ کی نسبت سے وہ اللہ کا نور اور اللہ کی تجلی ہے۔ صوفیہ کی زبان میں اسے تجلیات کہا جاتا ہے، بلکہ قرآن کی زبان میں فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ نے جب اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی تو تجلیات بھی انہیں کہا جاتا ہے، شاعر بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ شاعر اللہ وہ تمام امور ہیں جو اس کعبۃ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ بنیادی احکامات اور ہدایات ہیں جو تمام انبیاء علیہم السلام نے انسانی بھلائی کے لیے دیے، اور خاص طور پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی رہنمائی اور ترقی کے لیے اس امت مسلمہ کے لیے فرض، واجب اور لازم قرار دیے۔ شاعر اللہ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ یوں تو شاعر بے شمار ہیں، قرآن حکیم کی ساری آیات، ان آیات میں جتنے شرعی احکامات اوامر کی صورت میں ہوں یا نواہی کی صورت میں، یعنی جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو اور جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا گیا ہو، سب شاعر ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم کی ان آیات کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے جو کام کرنے لازمی قرار دیے، نماز کا طریقہ بیان کیا، روزہ رکھنے کا طریقہ بیان کیا، زکوٰۃ دینے کے قوانین بیان کیے، حج کے مناسک بتلائے، یہ بھی شاعر میں سے۔ لیکن اگر دین کے تمام شعائر کو مجموعی طور پر سمجھنا ہو تو وہ کل شاعر 4 ہے، شاعر اللہ 4 ہے، اور یہ وہ شاعر ہیں جن 4 کے بغیر ایک سچا مسلمان تربیت یافتہ نہیں بن سکتا، 4 کو کرنا ضروری ہے۔ تعلیم و تربیت کے لیے دنیا میں 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ 4 چیزیں ان شاعر میں شامل ہو گئی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ شاعر اللہ میں سب سے پہلا شاعر وہ القرآن ہے، قرآن حکیم کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف اول سے آخر تک شاعر اللہ میں سے، یعنی اس آیت کے پڑھنے سے اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ کا کلام کلام الہی ہے، اس میں بیان کیے ہوئے تمام احکامات اس شعیرہ کے ماتحت۔ نمبر 2، خود خانہ کعبہ، وہ عمارت، وہ بیت اللہ الحرام جو تمام انسانوں کا مرکز اور محور ہے۔ نمبر 3، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپائے شاعر، سراپائے تجلی ہے۔ آپ کا وجود گرامی، آپ کی ذات گرامی رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے منارہ نور ہے۔ آپ نے 23 سالہ دور نبوی میں جو اعمال کیے، جو باتیں کہیں، جو باتیں آپ کے سامنے ہوئی اور آپ نے اس پر سکوت اختیار کیا، جس کو حدیث کہا جاتا ہے، تو احادیث نبویہ خواہ قولی ہو، فعلی ہو یا سکوتی ہو،
یہ شاعر میں سے ہے، اس کا احترام کرنا، اس کی تعظیم کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تمام پہلوؤں کی تقلید کرنا، عظمت دل میں رکھنا، یہ تیسرا شاعر۔ اور ان تینوں کا مجموعہ تمام عبادات میں سے سب سے اعلیٰ ترین عبادت نماز ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں نماز وہ معجون مرکب ہے کہ جس میں روزے کی حالت بھی ہے، جس میں زکوٰۃ کی حالت بھی ہے، جس میں حج کی مشابہت بھی ہے، اور نماز خود نماز تو ہے ہی۔ جب آدمی اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتا ہے تو اب روزے کی حالت ہے، کھانا پینا ممنوع، گویا کہ روزے دار کی طرح ہیں آپ، بات چیت اور گفتگو کرنا بھی ممنوع، ہر چیز پر پابندی، آپ کا قلب متوجہ ہو اللہ کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو دراصل اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، یناجی ربہ، وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اپنی حالت بیان کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اس سے ہدایت کا طالب ہوتا ہے، انعام یافتہ راستے پر چلنے کے لیے دعا کرتا ہے، اس کی تسبیح و تعظیم رکوع اور سجدے میں اختیار کرتا ہے، اس کی بڑائی کا اعلان کرتا ہے اللہ اکبر۔ باقی تمام چیزوں سے اس کا تعلق منقطع ہو گیا، نہ وہ کسی انسان سے بات کرے گا، نہ وہ کچھ کھائے گا، نہ پیے گا، نہ سوئے گا، چاق و چوبند اور ہوش و حواس کے ساتھ وہ اللہ سے ہم کلام ہوگا۔ تو ساری عبادتیں آ گئیں، قرآن بھی پڑھے گا اسی نماز میں، وہ قرآن جو شاعر میں سے ہے، رخ بھی خانہ کعبہ کی طرف کرے گا، ادھر ادھر رخ کیا تو تب بھی نماز نہیں ہوگی، رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے تو کعبہ کی عظمت بھی آ گئی، اور نماز بھی پڑھے گا اس کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا تھا نماز کا، یہ نہیں کہ خود ساختہ کوئی نماز کا طریقہ اختیار کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ نماز کی اتباع کر رہا ہے تو نبی کا شاعر بھی اس کے اندر آ گیا۔ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ تعلیم و تربیت کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تعلیم کے لیے ایک ضرورت ہوتی ہے نصاب کی، کہ بچے کو تعلیم کس نصاب کی دینی ہے۔ ایک ضرورت ہوتی ہے استاذ کی، کہ جو وہ نصاب پڑھائے۔ ایک ضرورت ہوتی ہے اس عمارت کی، اس اسکول کالج مسجد مدرسے کی جہاں بیٹھ کر وہ نصاب استاذ بچوں کو پڑھائے۔ اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل، اگر صرف پڑھے کتابیں رٹ لے اور پریکٹیکل نہ ہو تو تب بھی تربیت نہیں ہوتی، تعلیمی ڈگری حاصل ہو جائے گی، ناقص نظام تعلیم۔ کامل نظام تعلیم میں 4 باتیں ہیں۔ تو دین اسلام کی تعلیم کا نصاب قرآن حکیم ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات کے معلم اول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہے، تعلیم دینے والا بنا کر مبعوث کیا گیا، معلم بن کر آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تعلیم کا سب سے پہلا گھر، سب سے پہلا اسکول بیت اللہ الحرام ہے۔
جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو تعلیم دی، عمر فاروق کو دی، عثمان غنی کو دی، علی المرتضیٰ کو دی، السابقون الاولون من المہاجرین، ان کی تعلیم دی، اور والانصار بھی جنہیں بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ میں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کی تعلیم و تربیت بھی کہاں ہوئی تھی؟ مکہ مکرمہ اور اس کے گرد و نواح میں۔ تو پہلی تعلیم گاہ بھی مکہ ہے۔ اس تعلیم و تربیت سے جو افراد تیار ہوئے وہ دین کے پہلے طالب علم، اس مکہ کی یونیورسٹی کے پہلے طالب علم ہیں، سینئر لوگ، اس لیے ان کے بارے میں کہا السابقون، جو سبقت لے جانے والے ہیں، الاولون، سینئر کلاس ہے، سب سے پہلی نمونے کی کلاس ہے۔ اب اس کے بعد جتنے بھی آنے والے ہیں انہیں اس پہلی کلاس کی اتباع کرنی ہے، والذین اتبعوہم بإحسان، جو اچھے طریقے سے خلوص دل کے ساتھ ان اولین مہاجرین و انصار کی خلوص کے ساتھ اتباع کریں گے، یعنی اسی پیٹرن پر تربیت یافتہ طالب علم بنیں گے۔ ان کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ ڈگری جاری ہو گئی صحابہ کے لیے کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ تو تعلیم و تربیت کا پہلا مرکز یہ ہے۔ اب قرآن حکیم کی تعلیم کیا ہے؟ سب سے پہلی بات جو قرآن حکیم نے سب سے پہلے آ کر کہی وہ یہ کہ مکہ المکرمہ ایک ایسا مرکز ہے جہاں صرف خدا کی حکومت ہوگی، کسی طاغوت اور سرکش اور فرعون اور ابو جہل کی حکمرانی نہیں ہو سکتی۔ یہاں آنے والا یہ اعلان کرے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت، تمام ہم تعریفیں، تمام نعمتیں، تمام حکومتیں، والملک، وہ صرف اور صرف لک، اے اللہ تیرے لیے ہے، لا شریک لک، اس حکمرانی میں، اس نعمت میں، اس حمد و ثنا میں تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ یہ اعلان کرنا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ مرکز بنایا تھا تو یہی تلبیہ سکھایا تھا، لیکن مکے کے جاہل سرداروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 300 سال پہلے عامر بن لحی جیسا ظالم سرمایہ دار سردار مکے کا بن گیا، اور اس نے لا کر 360 بت مکہ میں رکھ دیے خانہ کعبہ، اور ساتھ ہی ایک پچر لگا دی اللہ شریکن تملکہ وما ملک، استثناء کر دیا، وہ جسے تو نے اے اللہ اپنے ساتھ خود تو نے اپنا شریک بنایا ہے اس کا استثناء ہے۔ یہی تو کفر اور شرک تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر۔ عمرو بن لحیٰ سے جو شرک شروع ہوا تھا، کفر شروع ہوا تھا، ظلم شروع ہوا تھا، ان بتوں کے نام پر دولت اکٹھا کرنے کا مرکز تھا، سرمایہ پرستی پیدا ہو گئی تھی، طاغوتی نظام بن چکا تھا، تو قرآن حکیم کی پہلی صورت میں اعلان کر دیا کہ دیکھو یہ طاغوت اور سرکشی کا عمل قابل قبول نہیں، کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز یہ بات قابل قبول نہیں کہ انسان سرکش بنے، طاغوت بنے، ظلم کرے، ناانصافی کرے۔ تو مکہ کے شعائر میں سے، مکہ کی حرمات میں سے سب سے پہلی بات اللہ کی توحید، اور اللہ کی توحید کا لازمی نتیجہ یہ ہے
کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا بڑا خدا ہوں، ابو جہل کی طرح دعویٰ کرے کہ انا سید ھذا الوادی، میں اس مکے کی وادی کا سب سے بڑا سردار ہوں، میری حکمرانی ہے۔ اللہ نے کہا ایسے انسان کی بات قابل قبول نہیں۔ مفسرین کہتے ہیں یہاں الانسان سے مراد ابو جہل ہے، سب سے پہلا اس کا مصداق کون ہے؟ ابو جہل۔ اس لیے اسے سربراہ مان لیا جائے کہ ارآہ استغنیٰ، کہ وہ مالداری کی تلاش میں ہے، سرمایہ دار ہے، دولت اس کے پاس اکٹھی ہوئی ہے، وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے، ظلم کرتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ ابو جہل اور اس کی سرداروں کا طریقہ تھا، بیچارہ جو کوئی غریب تاجر آ جاتا مال لے کر، اس سے چیز خرید لیتے، پیسے نہ دیتے، بھگا دیتے۔ ایسے ہی ایک تاجر مکہ میں آیا اور اس نے ابو جہل کو مال بیچا، تو ابو جہل نے کہا جاؤ بھائی، کوئی پیسے ویسے نہیں۔ وہ بیچارہ روتا پیٹتا ہوا خانہ کعبہ میں آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اسی مکۃ المکرمہ کے صحن میں تشریف فرما ہے، اور ابو جہل کی بھی ٹولی وہاں پر موجود ہے، خود ابو جہل نہیں ہے وہاں، وہ اپنے گھر میں، اور بھی بڑے بڑے لوگ اپنے اپنے گروپ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں پورے حرم کعبہ میں۔ وہ بیچارہ ایک طرف سے داخل ہوا اور ایک ٹولی کے پاس گیا کہ میں لٹ گیا، پٹ گیا، ابو جہل نے مجھ سے کیا ہے مال خریدا ہے، پیسے نہیں دے رہا، تو میری مدد کرو۔ تو جب لوگ سنتے کہ ہاں ابو جہل وہ تو سردار ہے، یہاں کا فرعون ہے، اس کے مقابلے میں بھائی ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، آگے کسی کے پاس جاؤ، دوسری ٹولی کے پاس، تیسری کے پاس۔ جب بھی کوئی ٹولی یہ سنتی کہ اس کا حق دلوانا ہے ابو جہل سے، تو اب حکمران بدماش ہو، فرعون ہو، تو کون اس سے پنگا لے؟ سب نے انکار کر دیا کہ بھائی ہم تیری مدد کچھ نہیں کر سکتے۔ ابو جہل کی جو ٹولی تھی، جس کا وہ سربراہ تھا، جس میں عتبہ، شیبہ، ربیعہ، امیہ وغیرہ وغیرہ جو خاص قسم کے سردار تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل نہیں تھا، اپنے گھر پہ تھے۔ پہلے تو انہوں نے جواب دیا، ان میں سے ایک آدمی نے مذاق کے طور پر کہا کہ وہ جو ٹولی بیٹھی ہے نا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے، اور ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ابو بکر وغیرہ، یہ بڑے طاقتور ہیں، یہ تیرے پیسے دلوا دیں گے بطور مذاق کے، کیونکہ اس زمانے میں ابو جہل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹکراؤ شروع ہو چکا تھا۔ اس نے کہا بھی اب ضرور اول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جرأت ہی نہیں کریں گے کہ مقابلہ کرے ابو جہل کا، دوسرا اگر کیا تو پھر پھڈا پڑے گا، تو تماشا دیکھیں گے۔ اس نے اس سے کہا کہ وہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، وہ تیری مدد کریں گے۔ وہ بیچارہ دیہاتی وہاں پہنچا، اس نے کہا کہ ایسے ایسے میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، ابو جہل میرے پیسے نہیں دے رہا، اور یہ جو ٹولی بیٹھی ہے اس نے مجھے کہا ہے کہ آپ اتنے طاقتور ہیں کہ اس سے پیسے دلوا سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، چل پڑے اس کے ساتھ۔ یہ جو ٹولی بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے اپنے بندے کو ساتھ بھیجا، وہ جس نے مذاق کیا تھا، انہوں نے کہا جا کے دیکھو تماشا کیا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا، تو ابو جہل تھوڑی دیر بعد آواز آئی کہ میں آ رہا ہوں۔ باہر آیا تو اس کی حالت ایسے جیسے گھبرایا ہوا، زرد پیلا رنگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے پیسے کیوں نہیں دیتے، نکالو پیسے۔ اس نے کہا جی ابھی دیتا ہوں۔ گھر گیا، پیسے نکالے اور اس کو دے دیے۔ وہ بڑا خوش
اب وہ جو آدمی ان کا مذاق کرنے والا ساتھ تھا، اس نے ابو جہل کو دیکھا کہ عجیب ہے، یوں تو ہمارے سامنے بڑھ کے مارتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اور یہاں اس نے منٹ بھی نہیں لگایا اور جا کے پیسے لا کر دے دیے فوراً۔ اس نے آ کر اپنی ٹولی سے کہا کہ وہ جو عمرو بن ہشام ہے نا، ابو جہل، وہ مسلمان ہو گیا، کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھیگی بلی پہن کر بیٹھ گیا، فوراً پیسے دے دیے، لگتا یہ ہے کہ وہ اب مسلمان ہو جائے گا۔ اتنے میں پیچھے ابو جہل بھی منہ لٹکائے ہوئے واپس ادھر آ رہا اپنے یاروں کے پاس۔ وہاں پہنچا تو اس ٹولی نے کہا کہ وہ تمہیں کیا ہو گیا تھا، تم تو ہمارے سامنے بڑی ڈینگیں مارتے تھے کہ میں کبھی مسلمان نہیں ہوں گا اور میں کبھی ان کو نہیں مانوں گا، ہاں جی، اور یہ کیا کیا کہ فوراً تو نے پیسے نکال کر دے دیے۔ کہنے لگا بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا تو میرا پورا گھر لرزنے لگا، جیسے زلزلہ آ گیا۔ میں بھاگ کر نکلا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اتنی گرجدار آواز تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میں خوف زدہ ہو گیا۔ اور جب میں وہاں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک اونٹ جس کا بہت بڑا منہ اور وہ منہ پھاڑے کھڑا ہے، جیسے مجھے ابھی میرا سر پکڑ کر نگل جائے گا، وہ مجھے نظر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے پیسے دو، تو مجھے یقین ہو گیا کہ اگر میں نے پیسے نہ دیے تو یہ اونٹ تو مجھے ہڑپ کر دے گا۔ باقی رہی بات کہ تم کہتے ہو کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا، تو اس بدبخت نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، گردن کٹ سکتی ہے لیکن میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ معاملہ یہ ہوا تھا۔ اور پھر کہنے لگا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ تو بڑے جادوگر ہیں، ان کے پاس بڑا جادو ہے کہ دروازہ کھٹکھٹایا تو مکان لرزنے لگا جادو سے، اور ان کے پاس بڑے جن ہیں جو اونٹ کی شکل میں مجھے پکڑنے والے تھے۔ تو مظلوم کو اس کا حق دلوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن نے اسی لیے کہا کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، اگر یہ ظلم سے باز نہ آیا تو ہم اس کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، اس کی پیشانی جھوٹی ہے، مجرم ہے، وہ احترام کے قابل نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام مکے سے ظلم کا خاتمہ کرنے کی جدوجہد اور کوشش۔ ایک دوسرے واقعے میں بھی بازار میں ایک آدمی شور مچاتا پھر رہا کہ ابو جہل نے مال لے لیا، پیسے نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے سر پر پہنچ گئے، اس کی دکان پر، پیسے دو، پیسے دینے پڑے۔ اب وہ تماشا دیکھ رہا ہے، سارا بازار دیکھ رہا ہے کہ ابو جہل تو من من کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو اپنے رعب اور طاقت سے عدل و انصاف قائم کرنے کی جماعت بنا رہا ہے، اسی لیے تو مخالف بنا رہا ہے۔ وہی بات جو شعیب علیہ السلام سے اس وقت لوگوں نے کہی تھی، اصلاتک یا شعیب، اے شعیب کیا تیری نماز روکتی ہے ہمیں کہ ہم اپنے مالوں میں جو چاہے مرضی کرتے پھرے، تیری نماز کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو نماز پڑھا کر، روزے رکھا کر، عبادت کرا کر، تو عبادت سے تو کوئی جھگڑا نہیں۔ وہ بھی تو طواف کرتا تھا ابو جہل، حج بھی کرتا تھا، لیکن ظالم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے راستہ اختیار کیا، پھر امن کا مرکز بنایا بیت اللہ الحرام کو، اعلان کیا من دخلہ کان آمنا، یہاں امن ہوگا، بد امنی نہیں ہوگی۔ خانہ کعبہ کو ماننے کا مطلب ہے امن کو ماننا، اور امن کی ضد کیا ہے؟ خوف۔ عدل کو قائم کرنا، عدل کی ضد کیا ہے؟ ظلم۔
سچ بولنا، سچ کی ضد کیا ہے؟ جھوٹ۔ لوگوں کے معاشی حقوق میں لوگوں کی معاونت کرنا، یہ خانہ کعبہ کا شعائر میں سے ہے۔ یہ وہ شاعر ہیں جو قبل از نبوت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 20 سال کی عمر میں حلف الفضول کے معاہدے میں اختیار کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں اس معاہدے میں شریک تھا جو عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں مکے والوں نے کیا تھا، حلف الفضول۔ وہاں بھی ایک یمنی زبیدی تاجر نے آ کر شور مچایا تھا مکہ میں کہ یہ لوگ مال لوٹ لیتے ہیں۔ عاص بن وائل، اس نے تاجر کا مال لوٹا اور اس کو پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ وہ غریب جبل ابی قبیس پر چڑھا اور اس نے اپنی چادر اتاری اور لہرائی۔ عربوں کا دستور تھا کہ جب کسی کی جان کو خطرہ لاحق ہو تو ننگا ہو جائے، کپڑے ایک دو ہی پہنتے تھے، اوپر کی چادر اس ہاتھ میں پکڑے اور دوسری چادر دوسرے ہاتھ میں، اور وہ زور زور سے لہرائے کہ میری جان کو، میرے مال کو خطرہ ہے، لوگوں آؤ سنو میری بات سنو۔ اس نے جیسے ہی چادر لہرائی اور اس نے شور مچایا اور اس نے کہا کہ او مکے والو، کون سا تاجر تمہارے پاس آئے گا اگر تم نے اسی طرح لوٹ مار کا سلسلہ شروع کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب، جو اس زمانے میں قریش کے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ کیا یہ جو تاجر کہہ رہا ہے اس معاملے کو اسی طرح ہم چھوڑ دیں؟ الہٰذا نترکو، یہ معاملہ ایسے ہی چھوٹ جائے کہ لوگ ظلم کرتے رہیں اور ہم چپ کر کے گھر بیٹھے رہیں؟ تو جو قریش کا سب سے زیادہ عمر رسیدہ فرد عبداللہ ابن جدعان تھا، ان کے گھر میں 4-5 بڑے بڑے قبیلے، بنو زہرہ، بنو عبد المطلب، بنو ہاشم، وغیرہ وغیرہ، بنو مرہ، بنو تیم، جو ابو بکر صدیق کا اوپر کا خاندان ہے، یہ سب جمع ہوئے اور انہوں نے جو معاہدہ کیا، وہ معاہدہ کیا ہے؟ واللہ لنکونن یدا واحدا مع المظلوم علی الظالم، اللہ کی قسم ہم سب مل کر ایک متحدہ طاقت اور قوت ہیں۔ اور اس متحدہ طاقت اور قوت کا کیا مطلب ہے، کیا کام ہے؟ کہ مع المظلوم علی الظالم، مظلوم کے ساتھ ہے، ظالم کے خلاف۔ ظالم کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ حلف الفضول کے الفاظ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیے ہیں کہ ہم مل کر ایک طاقت اور قوت ہیں، سب مل کر ایک جان، ایک مٹھی ہے، ایک مکہ ہے، ظالم کا منہ توڑنے کے لیے اور مظلوم کی مدد کرنے کے لیے۔ اور ہم نہیں آرام سے بیٹھیں گے اس وقت تک جب تک کہ ہم مظلوم کو اس کا حق نہ دلا دیں۔ اور کب تک نہیں بیٹھیں گے؟ کہا ما بل بحر صوفۃ، جب تک سمندر، دنیا میں سمندر ایک رسی کو بھی گیلا کرنے کے قابل ہے۔ سمندر تو خشک ہوگا کب جا کر؟ جی ایک معمولی سی صوف کہتے ہیں اون کی جو رسی بٹی ہوئی ہوتی ہے چھوٹی سی، اس کو بھی گیلا کرنے کے قابل سمندر جب تک ہے اس وقت تک ہم مظلوم کی مدد کرتے رہیں گے۔ اور اس وقت تک ما دام جبل ابی قبیس، جب تک ابو قبیس کا پہاڑ اس دنیا پہ موجود ہے، فنا نہیں ہو جاتا۔ ظاہر ہے کہ قیامت میں فنا ہوگا، تو قیامت تک ہم مظلوموں کی مدد کریں گے ظالم کے خلاف۔ ایک یہ معاہدہ کیا۔ دوسرا جملہ ہے کہ ہم سب مل کر
تأسی علی المعاش، معاشی نظم و نسق میں ایک دوسرے کے ساتھ مواسات، خیر خواہی، مساوات قائم کریں گے، عدل قائم کریں گے۔ جو معاشی طور پر کمزور ہو گیا اس کی مدد کریں گے، یتیم کی، مسکین کی، محتاج کی، اس کی خیر خواہی کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبوت کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ وہ جو معاہدہ آپ نے جاہلیت کے زمانے میں کیا تھا 690 عیسوی میں حرب فجار کے فوراً بعد ہوا تھا یہ معاہدہ، تو کیا آپ اس معاہدے پر آج بھی قائم ہیں؟ اب تو اسلام آ گیا، 20 سال بعد آپ کو نبوت ملی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر مجھ سے کہا جائے کہ تم اس معاہدے سے منحرف ہو جاؤ اور مجھے یہ کہا جائے کہ تمہیں 100 سرخ اونٹ جو اس زمانے کی سب سے بڑی دولت تھی وہ دی جائے گی تو میں وہ قبول نہیں کروں گا، اس معاہدے پہ میں قائم رہوں گا، آج بھی قائم ہوں۔ تو کعبۃ اللہ کی حرمت کیا ہے؟ مظلوم کی مدد کرنا، لوگوں کی معاشی مسائل میں ان سے مساوات اور مواسات قائم کرنا۔ یہ کعبۃ اللہ کی حرمت شاعر اللہ میں سے، اسی لیے اللہ نے فرمایا تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، تیرے رب کا کلمہ مکمل ہو گیا، سچائی اور عدل، دو کلمے۔ سوسائٹی ترقی کرتی ہے سچائی سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین تھے۔ نبوت ملی اس لیے کہ آپ صادق تھے، اور ابو جہل اسی لیے محروم رہا کہ وہ پرلے درجے کا کاذب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے اس لیے کہ عادل تھے، عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کرتے۔ عدالت کا لازمی نتیجہ امانت۔ ان دو کلموں کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل از نبوت بھی کی، خانہ کعبہ کا اصل پیغام تھا۔ اور پرلے درجے کا خائن اور بددیانت تھا ابو جہل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل ضد، کاذب بھی تھا۔ اس لیے قرآن نے اس کی پیشانی کے بارے میں کہا کہ ناسیتن کاذبتن خاطئتن، اس کی پیشانی جھوٹی بھی ہے، پرلے درجے کا کاذب ہے، اس کی پیشانی پہ جھوٹ لکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں اور وہ کاذب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے اور وہ خاطئہ مجرم ہے، بددیانت ہے، امانت میں خیانت کرنے والا ہے۔ حکومت کا مقصد تو سوسائٹی کی خدمت ہوتا ہے، اور حکومت کا سربراہ ہے اور حکومت عوام سے خیانت کرے، ان کا مال لوٹے، قومی خزانہ لوٹ لے، کھا لے پی لے، جھوٹے وعدے کرے، جھوٹی باتیں کرے، یہ کیسے؟ اب جب مسلمان سے کہا گیا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، تو اسے وہ تمام شعائر کی عظمت اس کے دل میں ہونی چاہیے، نماز کی عظمت، روزے کی عظمت، زکوٰۃ کی عظمت، حج کی عظمت، سچائی کی عظمت، عدل کی عظمت، امن کی عظمت، معاشی خوشحالی کی عظمت، اعلیٰ اخلاق کی عظمت، اور ان کی ضد جتنے بھی گناہ ہیں، جھوٹ، بددیانتی، بد اخلاقی، انسان دشمنی، رشوت خوری، سود خوری، ظلم، نا انصافی، نماز سے روگردانی، روزے سے جان چھڑانا، یہ تمام بد اخلاقیاں ہیں، ان سے برات کا اعلان کیا۔ جو آدمی ویسے تو بظاہر کہے کہ میں خانہ کعبہ کا احترام کرتا ہوں، حج کرنے بھی جائے، طواف بھی گھمائے، سب کچھ کرے، لیکن نہ جھوٹ بولنا چھوڑے، نہ ظلم کا ساتھ دینا چھوڑے، نہ کم تولنا اور کام ناپنا چھوڑے، نہ انسانی حقوق کو پورے طور پر ادا کرنے کے لیے کردار ادا کرے، تو اس کے دل میں کیا تعظیم ہوئی؟
گویا کہ وہ مکمل تعلیم و تربیت جو بیت اللہ الحرام کے ساتھ وابستہ ہے، جس کی اساس پر وہ اصول عشرہ جنہیں اصول فطرت کہا جاتا ہے، جو صحف ابراہیم میں بھی ہیں، جو تورات میں بھی ہیں، جو زبور میں بھی ہیں، جو انجیل میں بھی ہیں، اور قرآن حکیم نے بھی بیان کیا۔ سورۃ الانعام کے آخری سے پہلے رکوع میں قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں سناؤں کہ اللہ نے کس چیز کو تم پر حرام قرار دیا ہے، کون سی چیز محترم ہے۔ شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ توہین آمیز سلوک مت کرو، قتل انسانیت کا ارتکاب نہ کرو، زنا نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، وعدہ خلافی نہ کرو، معاہدہ کرو تو معاہدے پر پورا عمل کرو، وغیرہ وغیرہ۔ اور سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ نے بیان کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا سے لے کر آگے 12-13 اصول بیان کیے ہیں۔ پورا تولو، پورا ناپو، عدل و انصاف سے کام کرو، یہ حرمات اللہ ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ جو آدمی حرمات اللہ کی تعظیم کرتا ہے فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، وہ اس کے رب کے ہاں سب سے بہتر بات ہے۔ اب یہ بنیادی تعلیم ہے، ان 10 دنوں میں ان شعائر کو سمجھنا، ان کی عظمت پیدا کرنا، عبادات اور اعمال، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اخلاق، وہ جہاد، وہ جدوجہد جو دین اسلام نے شعائر کے طور پر بیان کی ہیں، ان تمام کا احترام کرنا، تعظیم کرنا۔ یہ 10 دن اس تربیت کے ہیں، 1 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک، اور اس حاجی کی نقل اتارنی ہے جو دور دراز کا سفر کر کے اس وقت مکۃ المکرمہ میں موجود ہے، احرام باندھ کر پہنچا ہے۔ احرام باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نسلی تعصب، اپنی قومی شناخت، اپنے تمام دائروں سے باہر نکل کر 2 سفید چادروں میں تمام مرد 2 چادروں کے اندر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے جی، اور جب وہ یہ کہیں گے دل سے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس بات کا اعلان ہوگا کہ وہ اللہ کی حرمات کی تعظیم کرنے، اللہ کے شعائر کی پابندی کرنے، اس کی عظمت کو اپنے پیش نظر رکھنے کا اقرار کرتے ہیں، اور جن جن باتوں سے اللہ نے منع ہمیں کر دیا ہے ان تمام باتوں سے میں برات کا اعلان کرتا ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ جب حج پہ آؤ گے تم تو اس حج کے اندر فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی رفث اور کوئی کسی قسم کی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ امن کا درس سیکھو، سکھایا جاتا ہے حاجی کو، پرامن رہے، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، کسی سے لڑائی نہیں کرنی، کوئی شہوت خیزی نہیں کرنی، کسی قسم کی لذت میں مبتلا نہیں ہونا، ان حرمات کا لحاظ رکھنا ہے، اس سچائی کا لحاظ رکھنا ہے، اس عدل کا لحاظ رکھنا ہے۔ یہ تعلیم و تربیت کے 10 دن ہیں۔ تو ایک تو حاجیوں کو حکم ہے، اور جو آدمی استطاعت نہیں رکھتا وہاں جانے کی، ہر سال تو کوئی بھی نہیں جا سکتا، تو باقی لوگوں کو اپنے اپنے مقام پر ان 10 دنوں میں اس حالت کو اپنانا ہے جو حاجی اختیار کرتا ہے۔ کم سے کم اتنی مشابہت تو ہو کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے بال نہ کاٹے، اپنے ناخن نہ تراشے، اور جب وہ قربانی کرے تو جیسے وہ حلق کرنے کے بعد احرام سے نکلتا ہے تو باقی کام کرنے کی اسے اجازت، مشابہت اختیار کرے۔ تو یہ تعلیم و تربیت کے
10 دن ہے، اور پھر 9ویں تاریخ عرفہ کے صبح فجر سے لے کر 5 دن تک ہر جماعت کے بعد بلند آواز سے تکبیرات تشریق کہنے کا حکم دیا گیا کہ اللہ کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کے بارے میں شہادت، دل کے گواہی، اس کا اعلان کرے، وہ تکمیل اس پر ہوگی۔ تو یہ تعلیم و تربیت کے دن، اور اس تعلیم و تربیت کا مقصد جب ریاست کی تشکیل ہو، کوئی قوم بنے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ریاست کی تشکیل کی، تو یہ سارے اخلاق اجتماعی طور پر اس ریاست، اس سیاست، اس معیشت، اس سماج، اس تہذیب کے اندر رائج ہونے چاہیے جو کعبۃ اللہ کی حرمت کے ساتھ موجود ہے۔ اسی لیے کہا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ جب انہیں حکومت ملتی ہے تو نماز کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، ہر نیکی معروف کے اندر وہ تمام امور آ گئے، عدل، انصاف، سچائی، دیانتداری، معاشی خوشحالی، ان کا نظام بنائیں گے۔ امر حکم سے تعلق رہتا ہے، محض واعظ نہیں، واعظ تو مشورہ ہوتا ہے، اس کی کوئی قانونی اتھارٹی نہیں ہے، حکم، اور حکم اتھارٹی کے بغیر نہیں ہو سکتا، حکومت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور جتنی باتوں سے کعبۃ اللہ اور اس دین حنیفی میں منع کیا گیا ہے، ان تمام کے روکنے کی اتھارٹی نہ ہو، صرف واعظ نہیں ان کے خلاف، بلکہ حکومتی حکم، طاقت اور قوت سے ان تمام مناہی کی روک تھام کا عملاً نظام بنانا، یہ نہو عن المنکر۔ تو گویا کہ مسلمان جماعت پر لازمی قرار دیا گیا کہ وہ ان بنیادی شعائر پر اپنا نظام حکومت، نظام سیاست، نظام معیشت استوار کرے۔ حکومت قائم کرے، مسلمانوں کی حکومت کا بنیادی فریضہ ہے۔ اب آج کل سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ واعظ کے طور پر تو ہر عالم یہ واعظ کہے گا، بلکہ حکمران بھی کہیں گے۔ عید الاضحیٰ آئے گی تو حکمران پیغام جاری کریں گے، ابراہیم علیہ السلام کی ساری نصیحتیں عوام کو کریں گے، لیکن خود سود خوری کا نظام بنائیں گے، رشوت ہوگی، کرپشن ہوگی، ملک اور قوم کی دولت لوٹنے کا وہی عمل ہوگا جو ابو جہل نے کیا، جو فرعون اور نمرود نے کیا، جو شداد اور حامان نے کیا۔ عجیب بات ہے، وزارت بنائی ہوئی ہے، وزارت مذہبی امور اور حج کے لیے انتظامات، اور حج کے لیے انتظامات کرنے کو اسلام سمجھ لیا۔ حج کے جو نتائج اور اعمال ہیں، اور اس کی اساس پر آپ کا مالیاتی نظام بننا چاہیے، آپ کا عدالتی نظام بننا چاہیے، آپ کا پارلیمانی نظام بننا چاہیے، آپ کا سیاسی نظام وجود میں آنا چاہیے، اس کی اساس پر آپ کا معاشرتی نظام وجود میں آنا چاہیے، وہ غائب۔ 40-50 رکنی کابینہ میں ایک وزارت مذہبی امور کی ہے کہ وہ مذہب کے امور سر انجام دے، اور ان مذہبی امور میں سے ایک حج ہے جو واقعی اسلام کے امور میں سے ہے۔ باقی وزارت مذہبی امور کا کام کیا ہے؟ مزاروں کی رکھوالی کرنا، اوقاف کا چندہ وصول کرنا، غلے خالی کرانا، اس کا حساب کتاب رکھنا، اور لوگوں کی زکوٰۃ وصول کر کے افسروں کے اوپر خرچ کرنا، یہ وزارت مذہبی امور کا کام ہے، یہ وزارت مذہبی امور کا کام ہے۔ یعنی باقی 38-39 وزارتیں غیر مذہبی امور کام کر رہی ہیں،
اور ایک وزارت مذہبی امور ہے، باقی ساری خزانے کی وزارت ہے تو جی IMF کے کہنے پر ہم تو مالیاتی نظام چلائیں گے، ٹیکس لگائیں گے۔ وہاں قاضی ابو یوسف کی کتاب الخراج سامنے نہیں ہے کہ ٹیکس کا نظام شریعت کے مطابق کتنا ہے، وہاں فقہ کی کتابیں الماری میں رکھی ہوئی ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ حکومتیں چلتی ہیں بہت الجبایۃ الیسیرہ، بہت معمولی ٹیکس سے کیا ہے حکومتیں چلنی چاہیے۔ اور زیادہ ٹیکس کیوں لگانا پڑتا ہے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں اس لیے لگانا پڑتا ہے کہ جب قومی خزانے پر حکمران اور ان کے حالی موالی بوجھ بن جائیں، ان کے عللے تللے بڑھ جائیں، شاہ صاحب فرماتے ہیں حکومت کے لیے انتظامیہ اتنی ہونی چاہیے جیسے کھانے کے اندر نمک ہوتا ہے۔ نمک کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ یہاں ماشاءاللہ فوج ظفر موج، بیوروکریسی کی، پارلیمنٹ کے لوگوں کی، عدالتی افسروں کی، پولیس انتظامیہ کی اور جناب فوج کی، یعنی بجٹ کا اکثر حصہ ان انتظامیہ پر خرچ ہو جاتا ہے۔ غریب عوام کے لیے کیا ہے؟ چند ارب روپیہ۔ تو حرمات اللہ تو یہ ہے، شاعر اللہ تو یہ ہے، کیا ابو جہل کا طریقہ اختیار کرنا ہے؟ عتبہ شیبہ کا، فرعون اور نمرود کا طریقہ اختیار کرنا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ ابو بکر صدیق جو خزانے سے صرف اتنا لیتے ہیں جو ایک عام مزدور کی تنخواہ ہے جی، اور اس میں بھی اگر زائد بچ گیا تو واپس خزانے میں جمع کرا۔ زائد بیوی نے 3-4 مہینے کے پیسوں سے بچت کر کے حلوہ بنا لیا، تو ابو بکر صدیق نے کیا کہا، یہ پیسے کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا جی میں اتنے دن بچت کرتی رہی۔ اچھا بچت کرتی رہی تو یہ بچت، اس کا مطلب یہ ہماری ضرورت سے زائد ہے۔ اٹھایا حلوہ اور غریبوں میں تقسیم کر دیا اور کہا کہ اتنے پیسے کم آئیں گے۔ اب نام لیں گے خلفاء کا، دن آئے گا ابو بکر صدیق کا تو اخبارات میں بڑے بڑے اشتہار چھاپیں گے، بڑی بڑی تقریریں اور سیمینار ہوں گے، حکمران بھی خطاب کر کے ابو بکر صدیق کو خراج تحسین پیش کریں گے، لیکن عملاً کردار فرعونوں والا ہے یا ابو جہل والا ہے؟ جی سوچنے کی بات ہے۔ مسلمان ریاست اسلام کے نام پر بنی اور اس کی وزارت مذہبی امور کے علاوہ غیر مذہبی امور کی وزارتیں قائم کی گئیں، کیا مطلب ہے؟ مذہب تو تمام جگہ پر آئے گا، یہ تو نہیں کہ ایک وزارت میں محدود کر دیا۔ اور ہمارے مولوی صاحبان بھی چاہے وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، وزیر مذہبی امور بن کر کہتے ہیں ہم نے بڑا 30 مارخواں طے کر لیا۔ یہ تو تم نے تقسیم قبول کر لی کہ مذہبی وراثت ہمارے پاس ہونی چاہیے اور خزانے کی وزارت اس کے پاس ہونی چاہیے جو IMF کا ایجنٹ بن کر ان کے بتلائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ٹیکس نافذ کرے، ان کا ایجنٹ۔ یہ تضاد کیوں ہے؟ اب اس مہینے کے ان 10 دنوں کے فضائل بڑے بیان کیے جائیں گے، بڑے میسیجنگ ہو رہی ہے کہ دن میں روزے رکھو، رات کو نفلیں پڑھو، یہ کرو وہ کرو، نفلی باتیں ہیں، نفلی روزے ہیں۔ لیکن جو اس 10 دنوں میں فرضی کام ہے کہ شاعر اللہ کی اساس پر اپنے ملک کا نظم و نسق قائم کرنا، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے سسٹم بنانا، عدالتی نظام بنانا، انتظامی سسٹم بنانا، پارلیمانی نظام بنانا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ اور تو اور سود خوری کا نظام پچھلے 200 سال سے انگریز کے زمانے سے مسلط ہے، اس کے خاتمے کے لیے کوئی کام نہیں۔ تو کیسی یہ ان 10 دنوں کی عبادتیں ہیں کہ جو سود خوری کے نظام کے اندر رہتے ہیں؟ یہ دن مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر تم ان شاعر اللہ کا پورے طرح تعظیم کرو گے تو فإنہا من تقوی القلوب، دلوں کا تقوی حاصل ہوگا
اور حضرت شیخ الہند نے اس کا ترجمہ کیا کہ اس سے دلوں کا ادب پیدا ہوگا۔ بڑی اہم بات فرمائی، دل مہذب اور مؤدب ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین ادب کلہ، دین پورا کا پورا ادب ہے۔ اور ادب بھی کس کا؟ ادب حضرت مولانا گنگوہی اس کی تشریح کرتے ہیں، ادب الحضرت الالہیہ، ذات باری تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا ادب۔ اس کے سامنے ہر وقت یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، نماز پڑھتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے، تولتے ہوئے، ناپتے ہوئے، بولتے ہوئے، عدالت میں انصاف کرتے ہوئے، جی مالیاتی امور طے کرتے ہوئے، پارلیمنٹ میں رائے دیتے ہوئے، عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر انصاف کرنے کے حوالے سے وہ دیکھے کہ اللہ کا ادب ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارے فقہا ادب القاضی ہمارے فقہ کی کتابوں میں عنوان ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ کوئی قاضی کوئی بھی فیصلہ کرے، کوئی عدالت، اس کو چاہیے کہ فیصلہ کرتے وقت یہ دھیان میں رکھے کہ اگر کل قیامت کے دن میرے اس فیصلے کی پڑتال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے پوچھی کہ تو نے انتہائی دیانتداری اور تمام دلائل و شواہد کے مطابق واقعی عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کیا ہے، تو تم اللہ کے سامنے جواب دہی کر سکو تو پھر فیصلہ کرنا، ورنہ فیصلہ مت کرنا۔ کیا ہماری عدالتیں اللہ کو حاضر ناظر جان کر فیصلہ کرتی ہیں؟ کل کا فیصلہ سب کے سامنے ہے، انصاف فراہم ہوا۔ مسلمان ریاست کا قاضی، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنے فیصلے کا دفاع کر پائے۔ یہ وہ مادر پدر آزاد نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے جیسا مرضی فیصلہ کرے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک کبھی بھی ناانصافی کو پسند نہیں کرتا، فیصلہ عدل سے کرے گا۔ حتیٰ کہ کافروں سے کہا کہ میں نے نبی تمہاری طرف بھیجے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن جب تم سے پوچھا جائے کہ تم نے غلط کام کیوں کیے تو تم یہ نہ کہو کہ ہمیں تو کوئی باخبر کرنے نہیں آیا تھا، حالانکہ اللہ تو اللہ بھی ہے، جس کو چاہے مرضی سزا دے، جس کو چاہے مرضی جنت میں بھیجے، جہنم میں بھیجے، اللہ سے کون پوچھنے والا ہے؟ لیکن اللہ نے کہا کہ میں نے اس لیے کہ کل کو تم میری عدالت میں یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس یہ عذر ہے کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا، تو میں نے تو بھیجے تھے بتانے والے۔ تو اللہ جب عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور بندہ اور وہ نا انصافی کے فیصلے کرے، فیصلہ تو دو ٹوک ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین باتیں اصل ہیں، اللہ کی کتاب کی آیت، سنت رسول اللہ، اور قضا فریضۃ عادلۃ، عدل و انصاف کا فریضہ ادا کرنا، یہ بنیادی بات ہے۔ تو آج یہ عدل و انصاف ہمارے ذہن سے نکل گیا، جس کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، تو یہ بھی تو حرمات اللہ میں سے ہے، یہ بھی تو شعائر میں سے ہے، جس میں کہا گیا کہ امرت لاعدل بینکم، تمہارے درمیان عدل و انصاف سے کام کہا گیا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل و انصاف سے کام لو کہ یہ تقوی کے سب سے قریب تر ہے۔ اور یہاں تک کہا گیا کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم سے تمہارا بغض اور لڑائی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو۔ ہمارے بزرگوں نے اس بات پر اتنا عمل کیا کہ انگریز سامراج سے آزادی کی جنگ لڑنے والے شیخ الہند مولانا محمود حسن، ان کے پاس انگریزوں کے بارے میں سوال آیا، اس سوال کا جواب تحریر کریں، تو حضرت شیخ الہند نے مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ دہلوی، جی اسی طرح حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی،
اور اپنے 2-4 اور شاگردوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو میرے دل میں انگریزوں کا بغض اور نفرت اس قدر ہے کہ میری رگ رگ میں نفرت سمائی ہوئی ہے، میں انگریز کا لفظ برداشت نہیں کر سکتا۔ اور یہاں فتوے کی بات ہے، فتویٰ ٹھنڈے مزاج سے ہوتا ہے، نفرت کی بنیاد پر نہیں۔ جی میں فتویٰ لکھتے وقت اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکوں گا، لہذا تم مل کر اس فتوے کا جواب دو۔ جی کہ جو اس کا شرعی حکم ہے وہ بیان کرو۔ میں سیاسی جنگ لڑ رہا ہوں اور میرے نزدیک وہ انتہائی قابل نفرت ہیں، اس لیے گورنر یو پی مسٹر مسٹن نے کہا تھا کہ محمود حسن کی ہڈیاں کاٹ بھی دی جائیں تو اس کی ہڈیاں بھی ہوں گی، وہ بھی انگریز کی نفرت کا اظہار کریں گے۔ اتنی نفرت ہے کہ جو مظالم انگریز سامراج نے 1857 میں اس بر عظیم پاک و ہند کے انسانوں پر کیے تھے، کروڑوں انسان قتل کر دیے، اس کی سبب حضرت شیخ الہند کے دل میں نفرت انگریز سامراج، انبیاء کا طریقہ، انبیاء کا اصول۔ اور یہاں ماشاءاللہ فیصلے بکتے ہیں، سیاست بکتی ہے، معیشت بکتی ہے، اور پھر بھی حج کرنے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں لوگ حج کریں گے، ان کا مقصد حج کرنا نہیں، 4 وجوہات سے حج کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب سیاتی علی الناس زمان، ان قریب لوگوں پر زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ حج کے لیے جائیں گے، 4 طرح کے لوگ۔ عمراء جائیں گے حج کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے کہ دیکھو میرے پاس یہ اتنے پیسے ہیں، میں جی ہر سال حج پہ چلا جاتا ہوں، تو دکھاوے اور ریاکاری کے لیے۔ تو لوگ حج کریں گے ریاءً و سمعۃً، دکھاوے اور سناوے کے لیے، فخر کے لیے، مالدار لوگ۔ عمراء کریں گے حج ریاءً و سمعۃً۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء اور قراء بھی حج کریں گے، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو میں نے کتنے نمبر پر حج کر لیا، لوگوں کو بتلانے کے لیے، واضح کرنے کے لیے کہ میں کون سے نمبر پہ حج کرنے جا رہا ہوں۔ کوئی کہتا 35واں حج کرنے جا رہا ہوں، کوئی کہتا 40واں حج کرنے جا رہا ہوں، وہ بھی ریا اور سما۔ اس کے لیے تاجر لوگ جائیں گے حج کرنے تجارت کے نقطہ نظر سے، وزٹنگ کارڈ تقسیم کرنے، وہاں سے سونا خرید کر لانے اور یہاں سے مال لے جا کر وہاں سپلائی کرنے، مقصد کاروبار ہوتا ہے۔ سیر و تفریح ہوگی، اس کے لیے لوگ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا فقراء بھی جائیں گے بھیک مانگنے کے لیے۔ آج جہاز بھر بھر کے جاتے ہیں کہ نہیں فقیروں کے، بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان، عمرہ کرنے حج کرنے جاؤ تو وہاں ماشاءاللہ لولے لنگڑے سارے پاکستانی ہیں، ہندوستانی، بنگالی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہاتھ پھیلائے، ان کے مافیاز ان سے کیا ہے بھیک منگواتے ہیں، اور ریالوں میں چونکہ ملتی ہے بھیک تو پورے مافیاز عیاشی کرتے ہیں، سرمایہ پرستی کا ماحول۔ حج کے جو مقاصد اور اہداف تھے، تربیت کے، تعلیم کے، اور اس کی اساس پر آ کر یہاں سسٹم بنانے کے، وہ ہماری نظروں سے کیوں اوجھل ہو گئے؟ حاجی صاحب حج پر جانا چاہیں اور وہ کاروباری بھی ہوں تو ماشاءاللہ اپنے پرافٹ کی ریشو بڑھانا شروع کر دیتے، کیونکہ حج کے لیے پیسے نکالنے ہیں، اور حج سے واپس آئیں گے تو پھر کیا ہے، اب حاجی صاحب مشہور ہو گئے تو حاجی صاحب کا ناپ تول اور باقی سارے کام کیا ہے، حج کا پیسہ بھی وصول کریں اور حج کی شناخت کی بنیاد پر اپنی گڈ ول بھی بنائیں۔ توبہ کرو ان حالات، جن حالات میں ہم نے دین کو مذاق بنا کر رکھا۔
دین کو صرف تماشا بنا لیا، رسم بنا لی، حلق سے اوپر اوپر کاموں کی ادائیگی ہے۔ یہ تربیت کا مہینہ شروع ہوا ہے، حرمات کا مہینہ ہے، شاعر کا مہینہ ہے۔ دل ادھر متوجہ ہوں گے تو دلوں میں ادب پیدا ہوگا، اور اگر دل متوجہ نہیں ہوں گے، اسی لیے تقوی القلوب کہا ہے۔ زبان کا تقوی نہیں چاہیے، دلوں کا تقوی چاہیے۔ جب دلوں میں اخلاص ہو، للہیت ہو، اللہ کی رضا ہو، انسانیت کی خدمت ہو، اللہ کی حرمتوں کا احترام ہو، اس کے دیے ہوئے نظام کی پابندی اور پاسداری ہو، تو پھر تو تعلیم و تربیت ہے، اور اس کے نتیجے میں دنیا کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے، دنیا میں عزت و افتخار حاصل ہوتا ہے، اور آخرت کی کامیابی بھی ہوتی ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو اللہ پاک ذلت مسلط کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم بالجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ینزعہ شیء حتی یرجع الی دینکم۔ چار چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں، ہیلا جوئی کے ذریعے سے خرید و فروخت اور مال و دولت اکٹھا کرنا۔ بیعینہ، بیعینہ کیا ہے؟ ہیلا بیع کا ہوگا، لین دین کا ہوگا، لیکن سود خوری ہوگی۔ سود خوری کو مشرف با اسلام کرنا، یہ بیعینہ ہے۔ تم پستی کی پیشے اختیار کر لو، جہاد چھوڑ دو، جد و جہد کا راستہ چھوڑ دو، انقلاب کے لیے کام نہ کرو، تو اللہ پاک تم پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دے گا۔ اور وہ ذلت اور رسوائی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ حتی یرجعوا الی دینکم، تم اپنے دین کی طرف واپس نہ لوٹو، دین کی تعلیمات کو نہ اپنا لو۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ذلت کیوں ہے؟ غربت کیوں ہے؟ قرضوں پر قرضے کیوں چڑھ رہے ہیں؟ سیاسی بد امنی کیوں ہے؟ انتشار کیوں ہے؟ بھائی بھائی کا دشمن کیوں ہے؟ مقدمے بازی کیوں ہے؟ پستی کی حالت کس لیے ہے؟ کہ ہم نے دین کا وہ مکمل نظام چھوڑ دیا، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، اس کے اثرات اور نتائج ہیں کہ ہم پستی اور ذلت کی اس حالت میں مبتلا ہیں۔ یہ 10 دن توبہ اور استغفار کے دن، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے دن، حرم بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کے دن، بیت اللہ الحرام کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھنے کے دن، اور بیت اللہ الحرام نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کے کرنے کے دن۔ اگر ہم اپنے آپ کو بدل لیں، توبہ کر لیں، اپنا نظریہ درست کریں، اپنی جدوجہد کا رخ صحیح کریں، تو یقیناً دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی بھی، اور دونوں جہانوں میں کامیابی ہی انسانیت کی اصل کامیابی ہے۔ دنیا کی 4 دن کی زندگی ہے، پھر اندھیری رات ہے، قبر سامنے کھڑی ہے، مرنا ہے، اور اللہ کا بڑا سخت عذاب ہے ان قوموں کے لیے جو سود خوری کرتی ہیں، جو زنا کاری میں مبتلا ہوتی ہیں، جو ناانصافی کرتی ہیں، جو انسانیت پر ظلم ڈھاتی ہیں، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور صدق دل کے ساتھ اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ حق دکھا دے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، باطل کو باطل کے طور پر دیکھنے اور اس سے بچنے اور اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔